السلام علیکم۔ صبغت اللہ، تحریر و ترتیب ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ ابتدائیہ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برقیہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر ہونے والی روحانی ورکشاپ 2023 کا موضوع صبغت اللہ ہے۔ اس ورکشاپ کے لیے میں نے اپنے والد محترم مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی اجازت سے یہ مختصر رسالہ قلم بند کیا اور اپنے والد کو سنایا ہے۔ میرے والد محترم نے بعض مقامات پر ترمیم و اصلاح کے بعد اس کو اشاعت کے لیے منظور فرمایا ہے۔ صبغت اللہ کے زیر عنوان اس مختصر رسالے کو میں عظیمی بچوں، جوانوں، بزرگوں اور دیگر مردوں خواتین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دعا گو اور طالب دعا ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی۔ جنوری 2023 بمطابق جمادی الثانی 1444، مرکزی مراقبہ ہال کراچی، پاکستان۔ عنوان نمبر 1، زمین میں مختلف رنگ۔ اللہ وحدہ لا شریک کائنات کی ہر شے کا خالق ہے۔ اللہ اپنی طاقت اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے کائنات کے ہر نظام کو چلا رہا ہے اور ہر مخلوق کو سنبھالے ہوئے ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 62 میں ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اپنی ایک مخلوق انسان کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ انسان نے عقل کے ذریعے نظام قدرت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کوشش میں بڑی بڑی گتھیاں سلجھائی ہیں، لیکن کئی جگہ انسان نے ٹھوکریں بھی کھائی ہیں اور گمراہ ہوا ہے۔ انسانی عقل صحیح راہ پر رہے، اس کے لیے اللہ نے انسان کو وحی کے ذریعے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے انسان کو بتایا ہے کہ کائنات کا خالق اور رب اللہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مومن آیت نمبر 62 ترجمہ: وہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو۔ کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے خاص فارمولے اور معین مقداروں سے تخلیق کی گئی ہے۔ ہر شے یا وجود کا تخلیقی فارمولہ دوسری شے یا وجود سے کچھ مختلف ہوتا ہے، اور ہر شے یا وجود کی صفات کا اظہار بھی دوسری سے مختلف ہوتا ہے۔ تاہم قدرت کے نظام میں ایک یکسانیت یہ نظر آتی ہے کہ ہر وجود اور ہر صفت کا اظہار کسی رنگ کے ذریعے ہوتا ہے۔ کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے کسی ایک یا زیادہ رنگوں میں رنگی ہوئی نظر آتی ہے۔ سطح زمین ہو یا زیر زمین، سطح آب ہو یا زیر آب، آسمان کی دلکش چھت ہو یا افق کے دل فریب نظارے، پھول، پھل، پودے، حیوانات، جمادات، دریا، سمندر، افق پر پھوٹتی شفق اور قوس و قزح، وسیع و عریض کائنات میں پھیلے ستارے، سیارے، ہر مقام پر فطرت اپنے متنوع رنگ بکھیرتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 13 ترجمہ: اسی طرح وہ ساری رنگ برنگ کی چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہے، وہ بھی اس کے حکم سے کام پر لگی ہوئی ہے۔ بے شک ان سب میں سبق حاصل کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 27-28 ترجمہ: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں،
اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 21 ترجمہ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا، پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 22 ترجمہ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے۔ دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات میں رنگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان میں دانش مندوں، غور و فکر کرنے والوں، اولو الباب، سبق حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ گویا انسان کے لیے رنگوں میں غور و فکر کے کئی موضوعات پنہاں ہیں۔ اس غور و فکر کے چند نتائج یہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، انسان اللہ کی تخلیقات، صفات، خواص، مزاج کو سمجھ کر ان سے مستفید ہو۔ نمبر 2، ان تخلیقات کو انسان اپنے لیے اور اللہ کی دیگر سب مخلوقات کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے والا بنے۔ نمبر 3، خالق حقیقی کا شکر گزار ہوتے ہوئے انسان اللہ کی بندگی میں یکسو رہے۔ تخلیقات میں رنگوں کی طرف اشارہ تجسس رکھنے والوں اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت اہم ہے۔ قرآن انسانی فکر کی رہنمائی کر رہا ہے کہ مظاہر قدرت جو رنگ لیے ہوئے ہیں ان پر تحقیق کے ذریعے یہ معلوم کیا جائے کہ ہر تخلیق میں کیا کیا نظام کار فرما ہے۔ انسان نے اس زمین پر آنکھ کھولی تو اسے اپنے چاروں طرف رنگ ہی رنگ نظر آئے۔ ابتدائی دور کے انسان کے لیے اس کے ارد گرد پھیلے رنگ کئی شے کے مظاہری تعارف کا ذریعہ بنے۔ انسان میں جب تجسس ابھرا اور عقل نے تحقیق شروع کی تو انسان پر رنگوں کے اسرار واضح ہونے لگے۔ انسان کو معلوم ہوا کہ رنگ شے کے خواص کا اظہار ہے، یعنی ہر شے رنگ کے ذریعے اپنے باطن کو ظاہر کر رہی ہے۔ رنگوں کو سمجھنے کے لیے انسان نے علوم کے مختلف شعبوں میں کاوشیں کی ہیں۔ ان میں ادب، نفسیات، سائنس، طب وغیرہ شامل ہیں۔ رنگ، کلرز کیا ہیں؟ ہم رنگ کیسے دیکھتے ہیں؟ مشہور سائنسدان ابن الہیثم وہ پہلے محقق ہیں جنہوں نے یہ جانا کہ ہم کسی شے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ابن الہیثم نے قدرت کا یہ راز دریافت کیا کہ روشنی توانائی کی ایک صورت ہے۔ کسی شے کے نظر آنے کی وجہ یہ ہے کہ روشنی اس شے سے ٹکرا کر پلٹ کر دیکھنے والے کی آنکھوں تک پہنچتی ہے۔ ابن الہیثم نے اپنی تحقیق کے نتائج اپنی کتاب البصر میں تحریر کیے۔ ابن الہیثم کی تحقیقات کے 600 سال بعد آئزیک نیوٹن نے یہ دریافت کیا کہ بظاہر بے رنگ روشنی، جسے سفید روشنی بھی کہا جاتا ہے، کئی رنگوں کا مجموعہ ہے۔ نیوٹن نے روشنی کو شیشے کے ایک منشور پرزم سے گزارا۔ انہوں نے دیکھا کہ روشنی منشور سے گزر کر 7 رنگوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس تجربے سے انسان یہ سمجھنے کے لائق ہوا کہ بظاہر بے رنگ روشنی کئی رنگوں کا مجموعہ ہے اور انسانوں کو نظر آنے والے بنیادی رنگ 7 ہیں۔
نیوٹن نے مزید پیش رفت کرتے ہوئے روشنی کے طیف اسپیکٹرم کے رنگوں کی طول موج ویو لینتھ معلوم کر لی۔ سائنسدانوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ رنگ کی بنیاد روشنی ہے۔ یہ روشنی بظاہر بے رنگ ہے، لیکن اس میں سب رنگ موجود ہیں۔ کسی شے پر روشنی پڑنے پر اس میں کچھ رنگ جذب ہو جاتے ہیں، کچھ رنگ واپس پلٹتے ہیں یا منعکس ہوتے ہیں۔ منعکس ہونے والے رنگ انسانی آنکھ سے نظر آتے ہیں، یعنی رنگ دراصل روشنی کا انعکاس ہیں۔ کسی شے میں موجود رنگوں میں سے بعض رنگ الگ الگ نظر آنے کی وجہ رنگوں کے طول موج ویو لینتھ کی مقررہ مقداریں ہیں۔ روشنی موجوں کی طرح بل کھاتی ہوئی ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے۔ اگر کسی شے کی ویو لینتھ زیادہ ہو تو وہ دور تک سفر جلدی کر لے گی۔ نظر آنے والے رنگوں ویزیبل کلرز میں سرخ رنگ کی ویو لینتھ سب سے زیادہ ہے۔ سرخ رنگ بہت دور سے ہی نظر آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ٹریفک سگنل میں ٹریفک روکنے کے لیے سرخ رنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک پھول سے جب روشنی ٹکرائے تو وہ کچھ روشنی جذب کر لے گا اور کچھ روشنی عکس کی طرح واپس لوٹا دے گا۔ جب روشنی طول موج ویو لینتھ کی صورت میں واپس لوٹے گی، وہ اس چیز کی کثافت اور خواص پر منحصر ہے۔ جب ہم کسی پھول یا پھل کو دیکھتے ہیں تو اس سے منعکس ہونے والی روشنی کی وجہ سے ہمارا دماغ یہ تعین کرتا ہے کہ یہ کون سا رنگ ہے۔ رنگ نظر آنے کا تعلق بے رنگ لہر یعنی اصل روشنی، انسانی اعصاب اور کسی ایٹم یا شے میں روشنی کے جذب یا انعکاس کی صلاحیت سے ہے۔ جذب یا انعکاس کی صلاحیت اس شے کے طبی خواص پر منحصر ہے۔ روشنی میں موجود رنگوں کو اپنے اظہار کے لیے کسی واسطے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی واسطہ میڈیم یا زاویہ اس روشنی کے کسی ایک یا زیادہ رنگوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ دن میں آسمان ہلکا نیلا دکھائی دینا، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت آسمان کا زرد، نارنجی یا سرخ نظر آنا، زاویہ کی وجہ سے رنگ نظر آنے کی عام مثالیں ہیں۔ سفید رنگ، کوئی چیز سفید نظر آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے روشنی کی تمام طول موج ویو لینتھ واپس پلٹتی ہے۔ سیاہ رنگ، کوئی چیز سیاہ نظر آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ روشنی کی تمام طول موج ویو لینتھ کو اپنے اندر جذب کر رہی ہے۔ آسمانی رنگ، دن کے وقت زمین سے اوپر کی جانب دیکھا جائے تو فضا ہمیں آسمانی رنگ کی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سورج کی روشنی زمینی فضا میں داخل ہو جاتی ہے تو گرد و غبار اور دیگر اشیاء مثلاً زمین کے ماحول میں موجود مالیکیولز کی وجہ سے یہ روشنی بکھر جاتی ہے۔ اسپیکٹرم کے رنگوں میں نیلی روشنی دیگر رنگوں کی نسبت زیادہ پھیلتی ہے۔ یہ نیلی روشنی فضا میں ہر سمت پھیل جاتی ہے، اس لیے دن کے وقت آسمان ہمیں نیلا نظر آتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں اور ارشادات میں تخلیق کے کئی رازوں پر گفتگو کی ہے۔ آسمانی رنگ کے حوالے سے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان اب تک رنگوں کی تقریباً 60 قسمیں دریافت کر چکا ہے، لیکن ان 60 رنگوں میں امتیاز بہت ہی زیادہ تیز نگاہ رکھنے والے کر سکتے ہیں۔ نگاہ جس چیز کو محسوس کرتی ہے، انسان اس کو رنگ، روشنی، جواہرات اور آخر میں پانی کا نام دیتا ہے۔ آدمی جب خلا میں دیکھتا ہے اور خلا سے ٹکرا کر نظر واپس دماغ کی اسکرین پر آتی ہے اور دماغ پر جو تاثر ہوتا ہے وہ تاثر آسمانی رنگ نظر آتا ہے۔ بارش کے بعد جب فضا گرد و غبار سے صاف ہو جاتی ہے تو آسمانی رنگ کی شعاعیں اپنے مقام کے اعتبار سے رنگ بدلتی ہیں۔
یہاں مقام سے مراد وہ فضا ہے جس کو انسان بلندی، پستی اور وسعت اور زمین سے قربت یا دوری کا نام دیتا ہے۔ یہی حالات آسمانی رنگ کو ہلکا گہرا اور زیادہ گہرا، زیادہ ہلکا، یہاں تک کہ مختلف رنگوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کلر تھراپی، حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی، صفحہ نمبر 29۔ اس سے یہ نکتہ واضح ہوا کہ رنگ نظر آنا دراصل اسپیس یا دوری کی وجہ سے ہے۔ گزشتہ سطور میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ ہر رنگ کی بنیاد روشنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی کو ظاہر ہونے کے لیے اسپیس یا دوری درکار ہے۔ قدرت کا یہ عجیب اسرار ہے کہ روشنی میں سب رنگ موجود ہوتے ہیں، لیکن روشنی خود نظر نہیں آتی۔ یہی روشنی جب کسی چیز پر پڑتی ہے اسے نظارہ بنا دیتی ہے۔ اس نظارے کا سبب باہر سے پڑنے والی روشنی اس شے کے اپنے خواص اور ناظر اور نظارے کے درمیان فاصلہ اسپیس ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ رنگ کسی شے کے خواص کا اظہار ہے۔ ہر شے اپنی معین مقداروں، ایٹمی ساخت، کمیت، طبعی یا کیمیائی خواص کی وجہ سے روشنی کے ساتوں رنگ مختلف نسبتوں سے جذب اور منعکس کرتی ہے۔ کوئی شے ہمیں سرخ اس لیے نظر آتی ہے کہ وہ دیگر تمام رنگ جذب کر کے صرف سرخ رنگ لوٹاتی یا منعکس کرتی ہے۔ اگر کسی شے کی معین مقداروں اور ایٹمی ساخت کو تبدیل کر دیا جائے تو اس کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ سائنسی تحقیقات میں عنصر کی ساخت یا کیمیائی خواص میں تبدیلی کا پتہ لگانے کے لیے رنگوں سے مدد لی جاتی ہے۔ فلکیاتی سائنسدان بھی سیاروں، ستاروں اور کہکشاؤں کی ماہیت اور خواص کا اندازہ لگانے کے لیے ان کے رنگوں سے مدد لیتے ہیں۔ سورج کا سفید اور زردی مائل، عطارد کا سفید، پیلا، مریخ کا سرخ، مشتری کا نارنجی، زحل کا زرد، زہرہ کا ہلکا نیلا، یورینس کا ہلکا سبز اور نیپچون اور پلوٹو ہلکے نیلے اور سفید نظر آنے سے سائنسدان ان سیاروں کے فضائی ماحول، گیسز اور وہاں پائے جانے والے عناصر کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ سائنسدانوں کو مختلف ستاروں سے آنے والی روشنی اور ان کی ویو لینتھ سے یہ معلوم ہوا کہ جو ستارے اور دیگر اشیاء ہم سے دور ہو جا رہی ہیں ان کی روشنی سرخ اور ویو لینتھ زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کہکشائیں جو نظام شمسی سے نزدیک آ رہی ہیں ان کی روشنی نیلی اور ویو لینتھ کم ہوتی ہے۔ اسی طرح ستاروں کا فاصلہ اور رفتار معلوم کی جاتی ہے۔ ٹیلی اسکوپ سے نظر آنے والی کہکشاؤں کی عمر اور طبعی خواص کا اندازہ بھی رنگ سے ہی لگایا جاتا ہے۔ نیلے بادل جیسی نظر آنے والی کہکشاؤں کو جوان مانا جاتا ہے۔ یہ کہکشائیں بہت سے نئے ستارے بنا رہی ہوتی ہیں۔ سرخ نظر آنے والی کہکشائیں وہ ہیں جو عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، ان کے بڑے ستارے ٹھنڈے پڑ چکے ہوتے ہیں اور ان میں شاید ہی کوئی نئے ستارے پیدا ہوتے ہیں۔ رنگوں کے اثرات۔ محققین نے یہ دریافت کیا کہ ہر رنگ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ انسانی ذہن پر رنگوں کے اثرات کا مختلف انداز میں مشاہدہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ رنگ پہچان کا سبب بنتے ہیں تو کچھ رنگ فرحت اور سکون کا احساس دیتے ہیں۔ کچھ رنگوں کی تاثیر سرد اور کچھ رنگوں کی گرم ہوتی ہے۔ قدیم چینی فلسفی ہو یا قدیم ترین مصری تہذیب، انسانی صحت کو بہتر بنانے، ماحول کو ہم آہنگ رکھنے اور توانائی کے بہاؤ میں توازن کے لیے رنگوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ قدیم دور میں علم نجوم میں سیاروں کے رنگ بھی پیش نظر رہے۔ علم الاعداد کے مطابق بھی ہر عدد کا ایک مخصوص رنگ ہوتا ہے۔
مختلف رنگوں کے پتھروں اور جواہرات کا پہننا بھی رنگوں کے اثرات کی اہمیت کا اظہار ہے۔ رنگوں کی خصوصیات اور ان کے اثرات سائنسدانوں، ماہرین نفسیات اور دیگر محققین کی توجہ کا مرکز بھی بنے ہیں۔ رنگ اور نفسیات۔ گزشتہ صدی کے ایک ممتاز ماہر نفسیات کارل جونگ 1875 سے 1961 اپنی وسیع تحقیقات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ کلرز آر دا مدر ٹنگ آف دا سب کانشیس۔ رنگ لاشعور کی مادری زبان ہے۔ بالفاظ دیگر رنگ ہمارے جذبات اور مزاج کے ترجمان ہیں۔ ممتاز ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ 1856 سے 1939 کے مطابق معمولی سے معمولی فیصلہ، کوئی نمبر سلیکٹ کرنا، کسی رنگ کا انتخاب کرنا بھی لاشعوری تحریکوں کے تحت ہوتا ہے۔ ماہرین نے رنگوں کے انسانی ذہن اور نفسیات پر اثرات کو سمجھنے اور ان رنگوں سے استفادہ کے لیے ایک علم کی بنیاد رکھی جسے کلر سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ کلر سائیکالوجی کے ماہرین کے مطابق مختلف رنگ دماغ پر مختلف رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ مشاہدے سے واضح ہوتا ہے کہ لوگ لال رنگ کے کمرے میں گرمی محسوس کرتے ہیں اور اسی درجہ حرارت میں نیلے رنگ میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ غصے والے بچوں کو اگر نیلے رنگ والے کلاس روم میں رکھا جائے تو ان کا غصہ کم ہوتا ہے۔ جھنجھلاہٹ اور غصے کے موڈ سے نجات پانے کے لیے سرخ رنگ سے دور رہنا ہی اچھا ہے۔ سیاہ رنگ کا ماحول اداسی، مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت اور منفی احساسات کا باعث بنتا ہے۔ چمکدار رنگ طبیعت میں پھرتی پیدا کرتے ہیں۔ تسکین بخش ہلکے رنگ پریشانی اور کھنچاؤ سے بچنے کی خاطر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہسپتالوں میں ہلکے نیلے یا سبز رنگ کے مختلف شیڈز استعمال کیے جاتے ہیں۔ رنگ انسانی رویوں سے جڑی سائنس ہے۔ رنگوں میں موجود طاقت انسان کی توجہ اپنی جانب کھینچتی ہے۔ کوئی رنگ جتنی زیادہ توجہ کھینچے گا، انسانی ذہن اسی مناسبت سے اس رنگ سے وابستہ عمل یا شے کو یاد رکھنے میں آسانی محسوس کرے گا۔ اسی لیے مارکیٹنگ میں عموماً ایسے رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو نگاہ کو بار بار اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ لال رنگ ایک متحرک رنگ ہے۔ یہ رنگ بھوک میں اضافہ کرتا ہے۔ 80% فوڈ انڈسٹریز اور ریسٹورنٹ ان اپنے پروڈکٹس اور لوگوں میں سرخ رنگ استعمال کرتے ہیں۔ سبز رنگ سکون، خوشی، نرمی، محبت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ قدرتی اجزاء پر مبنی اشیاء، نباتاتی آئل، ہربل شیمپو، بیوٹی پروڈکٹس میں اکثر سبز رنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ نارنجی اور پیلا رنگ شوخی اور خوشی کا ہے۔ یہ رنگ چھوٹے بچوں کی پروڈکٹس، کھلونوں اور جوسز میں استعمال ہوتا ہے۔ گلابی رنگ لڑکیوں سے منسوب ہے۔ لڑکیوں کے کپڑوں سے لے کر بیڈ شیٹ پردوں تک، میک اپ کے سامان اور کھلونوں میں گلابی رنگ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نیلا رنگ لڑکوں اور نوجوانوں کا رنگ ہے۔ یہ معاشرتی ہم آہنگی کا رنگ بھی ہے۔ یہ رنگ سوشل میڈیا سائٹ پر زیادہ نظر آتا ہے۔ فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان، اسکائپ اور ورڈ پریس، ویمو، انٹیل، ایچ پی، آئی ڈی ایم، ڈیل اور دیگر کمپیوٹر کمپنی کے لوگ اسی رنگ سے مزین ہیں۔ رنگ اور میڈیکل سائنس۔ رنگوں کے گہرے اثرات کو تسلیم کر کے ماہرین طب انہیں جسمانی و اعصابی عوارض کے لیے بطور علاج یا بطور معاون استعمال کرتے ہیں۔ رنگوں کی کلر تھراپی میں کئی رنگ استعمال ہوتے ہیں۔
رنگوں کے ذریعے مریضوں میں مزاحمتی صلاحیتیں بڑھانے اور تیزی سے صحت مند ہونے میں مدد لی جاتی ہے۔ ایسے ممالک جو خط استوا سے دور واقع ہیں، وہاں سورج کی بنفشی تابکاری شعاعیں کم پہنچتی ہیں۔ ان ممالک میں موسم سرما کے دوران اسٹریس اور ڈپریشن کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سیزنل انفیکشس ڈس آرڈر (SAD) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو لائٹ تھراپی کے ذریعے مصنوعی طور پر نیلی روشنی میں بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ الٹرا وائلیٹ شعاعوں اور وٹامن ڈی حاصل کر سکیں۔ پاکستان میں کلر تھراپی پر تحقیق کا سہرا معروف صوفی بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے سر ہے۔ آپ نے اردو زبان میں رنگ اور روشنی سے علاج متعارف کرایا۔ اپنی کتب رنگ اور روشنی سے علاج، کلر تھراپی اور نظریہ رنگ و نور میں آپ نے تصوف کے پیرائے میں کائناتی توانائی، روشنی اور رنگوں کی افادیت کو واضح کیا ہے۔ آپ کی پیش کردہ توضیحات اور سائنسی تحقیقات سے حاصل کئی نتائج میں یکسانیت ہے۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی عالمانہ تحریروں کا بنیادی ماخذ حضرت محمد عظیم برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے کتاب کلر تھراپی میں لکھا ہے کہ رنگ اجسام کے اندر جنریٹر کا کام کر رہے ہیں۔ سورج کائناتی قوتوں کا نہ ختم ہونے والا ایسا خزانہ ہے جو زمینوں پر بسنے والی مخلوق کو انرجی فراہم کرتا ہے۔ اگر سسٹم میں خرابی واقع ہو جائے اور کرۂ ارض سورج کی روشنی سے محروم ہو جائے تو درخت، پھول، پھلواری، سبزہ اور دوسرے تمام جاندار ختم ہو جائیں گے۔ ہم اس بات سے صرف نظر نہیں کر سکتے کہ ہماری غذا میں براہ راست سورج کی روشنی کا عمل دخل ہے۔ ہماری غذائیں اور ہر چیز رنگین ہے۔ کلر تھراپی۔ رنگ کی بنیاد روشنی ہے۔ روشنی کا ایک تعارف یہ ہے کہ یہ برقی مقناطیسی توانائی ہے۔ روشنی کی کئی قسمیں ہیں۔ ہم اس زمین پر جس روشنی سے استفادہ کر رہے ہیں اسے کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار روشنیوں میں سے ایک روشنی کہا جا سکتا ہے۔ یہ روشنی کئی مراحل سے گزر کر چھنتی یا تطہیر فلٹر ہوتی ہوئی زمین تک پہنچتی ہے۔ زمین پر روشنی کے کئی منابع اوریجن ہیں۔ اولے منبع سورج ہے۔ سورج کی روشنی بے شمار رنگوں اور لاتعداد لہروں پر مشتمل ہے۔ اس روشنی کی خالص قسم زمین اور زمین پر آباد مخلوقات کے لیے حیات بخش نہیں بلکہ مہلک ہے۔ اس روشنی کو زمین کے لیے سازگار بنانے کے لیے خاطر قدرت نے زمین کے اوپر آسمان کی چھت یا چھتیں بنائی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 22 ترجمہ: جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ انسان اور دیگر کئی مخلوقات کے لیے غیر مرئی یہ چھت سورج کی خالص روشنی سے کئی لہروں کو زمین تک پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ اس طرح یہ چھت سورج کی روشنی کو زمین اور اہل زمین کے لیے حیات بخش اور مفید بنا دیتی ہے۔ زمین کے گرد قدرت نے کئی چھتیں بنائی ہیں۔ ان چھتوں کو گیسوں کے غلاف کہا جا سکتا ہے۔ یہ چھتیں سورج سے آنے والی مضر و مہلک شعاعوں سے زمین اور اہل زمین کی حفاظت کرتی ہیں۔ زمین تک پہنچنے والی روشنی اور زمین پر نظر آنے والے رنگوں میں ان چھتوں کا بھی کردار ہے۔ ایکسوسفیئر 10,000 کلومیٹر تک ہے۔ یہاں مالیکیولز انتہائی کم کثافت کے ہیں۔ زیادہ تر مصنوعی سیارچے یعنی سیٹلائٹ ایکسوسفیئر میں گردش کرتے ہیں۔ تھرموسفیئر زمین سے تقریباً 700 کلومیٹر بلندی تک پھیلا ہے۔
یہاں کا درجہ حرارت 2000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ میسوسفیئر تقریباً 80 کلومیٹر بلندی پر موجود ہے۔ یہاں آکسیجن کی سطح انتہائی کم اور درجہ حرارت -90 سیلسیس ہوتا ہے۔ اسٹریٹوسفیئر زمین سے تقریباً 50 کلومیٹر اوپر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اوزون کی تہہ اسی غلاف میں ہے۔ یہ تہہ سورج سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ شعاؤں کو اندر جذب کر لیتی ہے اور زمین تک نہیں پہنچنے دیتی۔ زمین کے کرۂ ہوائی کی پہلی تہہ ٹروپوسفیئر ہے۔ یہ زمین سے 12 کلومیٹر اوپر تک پھیلی ہوئی ہے۔ بادل اس تہہ میں تیرتے ہیں۔ ہوائی جہاز اسی تہہ میں پرواز کرتے ہیں۔ زمین کے کسی خطے کے درجہ حرارت اور موسموں کی تبدیلی میں اس تہہ کی سرگرمیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ عنوان نمبر 2، رنگ اور تصوف۔ سلسلہ زیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برقیہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لوح قلم میں فرماتے ہیں، تجلی تنزل کر کے نور بنتی ہے اور نور تنزل کر کے روشنی یا مظہر بن جاتا ہے۔ یہی مظہر شے ہے جو تجلی اور نور کی مظاہراتی شکل ہے۔ کتاب لوح قلم قلندر بابا اولیاء، صفحہ نمبر 121۔ ہم جس روشنی سے واقف ہیں اور جس سے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں استفادہ کر رہے ہیں وہ ایک برقی مقناطیسی توانائی ہے۔ یہ توانائی ایٹم کے ایک جز الیکٹران کے بہاؤ سے وجود میں آتی ہے۔ ایٹم یا الیکٹران انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ بجلی یا کرنٹ بھی انسان کے لیے غیر مرئی ہے، البتہ کسی غیر موافق صورتحال میں بعض گیسز مثلاً آکسیجن کے ملاپ کی وجہ سے اسپارک کی صورت میں نیلے، نارنجی یا دیگر رنگوں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم روشنی کے ذریعے دیکھتے یا سنتے، سمجھتے اور چھوتے ہیں۔ روشنی ہمیں حواس دیتی ہے۔ جن حواس کے ذریعے ہمیں کسی شے کا علم حاصل ہوتا ہے وہ روشنی کے دیے ہوئے ہیں۔ اگر روشنی درمیان سے حذف کر دی جائے تو ہمارے حواس بھی حذف ہو جائیں گے۔ اس وقت نہ تو خود ہم اپنے مشاہدے میں باقی رہیں گے اور نہ کوئی دوسری شے ہمارے مشاہدے میں باقی رہے گی۔ کتاب لوح قلم قلندر بابا اولیاء، صفحہ نمبر 197۔ روشنی کے ساتھ ہونے والے مختلف تعاملات یا ایک روشنی کا دوسری روشنی سے ملنا کئی تخلیقات کی مظاہراتی شکل بن جاتا ہے۔ یعنی روشنی روشنی سے ملتی ہے یا روشنی روشنی میں ضم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی جگہ ایک روشنی دوسری روشنی سے مل کر اپنا انفرادی وجود برقرار رکھتی ہے اور کسی جگہ ایک روشنی دوسری روشنی میں ضم ہو کر ایک نئی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ سب کچھ قدرت کے بنائے ہوئے ایک بہت بڑے نظام اور بہت منظم لائحہ عمل کے تحت ہوتا ہے۔ ان سارے نظاموں کا خالق اور ہر کام کا نگہبان اللہ ہے۔ تمام امور اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور انجام کار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 5۔ ترجمہ: وہی آسمان سے زمین تک سارے امور کا انتظام فرماتا ہے، پھر یہ تمام امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم روشنی کی چند ہی اقسام سے واقف ہیں۔ مثلاً سورج کی روشنی، کسی چیز کے جلنے سے ہونے والی روشنی جیسے کہ آگ، دیا، لالٹین، اور برقی مقناطیسی توانائی سے ملنے والی روشنی وغیرہ۔ جس
طرح برقی مقناطیسی توانائی یعنی بجلی یا کرنٹ انسان کے لیے غیر مرئی ہے۔ اسی طرح کائنات میں روشنی کی اور بھی اقسام ہیں جو بظاہر انسانی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتیں۔ تصوف کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ انسانی روح روشنی پر مشتمل ہے۔ یہی روشنیاں یا کرنٹ جسم کو زندگی فراہم کر رہے ہیں۔ تعلیمات تصوف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مادی جسم کے اوپر ایک اور روشن اور لطیف جسم موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہر جاندار کے چاروں طرف کئی رنگوں پر مشتمل روشنیوں کا ایک حالہ ہے۔ روشنیوں کے اس رنگین حالے کو نسمہ، جسم مثالی، اسٹرل باڈی اور اورا وغیرہ کہا جاتا ہے۔ بعض تحریروں میں اسے برقی مقناطیسی میدان، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے اورا پر ریسرچ کی اور گہرائی سے مشاہدہ کیا تو کئی انکشافات ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اورا کی شکل، کثافت اور رنگ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اورا میں آنے والی یہ تبدیلی صحت، بیماری، تازگی، تھکاوٹ، خوشی، افسردگی، مثبت و منفی طرز فکر وغیرہ کو ظاہر کرتی ہے۔ صوفیہ بتاتے ہیں کہ جسم مثالی میں بعض مراکز ہوتے ہیں۔ ان مراکز کو لطائف کہا جاتا ہے۔ ہر لطیفے کو ایک مخصوص رنگ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مسلم صوفیہ نے ان کی تعداد 6 متعین کی ہے۔ انہیں لطائف ستہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں اشیاء کے خواص، انسان کے احساسات، جذبات، خیالات اور کیفیات کا اظہار رنگوں سے بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے عقائد اور نظریات بھی اپنے اپنے رنگ رکھتے ہیں۔ کسی انسان کا دوسرے انسان کے لیے چاہت، محبت، عقیدت میں بہت زیادہ انہماک ہو جائے تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو فلاں کے رنگ میں رنگ گیا یا یہ تو فلاں کے رنگ میں رنگین ہو گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 138 ترجمہ: اللہ کے رنگ میں رنگ گئے اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، اور ہم اللہ کے ہی عبادت گزار ہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی میں اتنا یکسو ہو جائے، اللہ کی محبت میں اتنا محو ہو جائے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین یعنی اللہ کے احکامات اور کائنات میں جاری فطری قوانین پر خوش دلی کے ساتھ عمل پیرا ہو۔ رنگ کپڑے کے تاروں یا تانے بانے میں سرایت کر جاتا ہے اور اس میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ قانون قدرت سے ہم آہنگی یا مطابقت انسان کے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ تبدیلی انسان کے فکر و خیال میں سرایت کر جاتی ہے۔ اللہ کے رنگ میں اس طرح رنگ جانے کو مولانا رومی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: صبغۃ اللہ ہست ہم رنگ ہو، پیش سہا یک رنگ گرداندراز۔ مقام فنا میں پہنچ کر انسان خدائی رنگ صبغۃ اللہ میں رنگ جاتا ہے۔ جیسے لوہا آگ میں فنا ہو کر لوہا ہوتے ہوئے بھی آگ کی صفات کا حامل ہو جاتا ہے۔ مثنوی مولوی معنوی دفتر دوم حضرت جلال الدین رومی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں: قلب راز صبغۃ اللہ رنگ دے، عشق راہ ناموس و نام و ننگ دے۔ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ لے اور اس طرح عشق و عزت و احترام اور قدر و منزلت پہچان عطا کر۔
اسرار خودی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ رنگوں کا الگ الگ دکھائی دینا فریب، نظر، ایلیوژن ہے۔ اس کی وجہ تغیر یا تبدیلی ہے۔ فریب نظر کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس چیز کو اصل سمجھ رہے ہیں وہ اصل نہیں ہے، وہ ایک عکس ہے، اور وہ عکس مسلسل تبدیل ہو رہا ہے۔ سفید رنگ پر اگر سرخ رنگ کر دیا جائے تو سفید رنگ غائب ہو جائے گا اور سرخ ظاہر ہو جائے گا۔ سرخ رنگ پر نیا نیلا رنگ ڈال دیں تو وہ جامنی رنگ بن جائے گا۔ ایک رنگ میں جتنے رنگ ملاتے جائیں وہ ایک نئی شکل اختیار کر لیں گے۔ یہ سب تبدیلی اصل سے الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رنگ کی تبدیلی اصل رنگ سے دوری ہے۔ سفید رنگ پر سرخ رنگ کر دیا جائے تو دیکھنے والے یہ نہیں کہتے کہ یہ سفید پر سرخ ہے، حالانکہ اس رنگ کی بنیاد، اس کا کینوس سفید ہے۔ جہاں اصل یا بنیاد نظروں سے چھپ جائے اور محض ظاہر سامنے ہو، اس صورتحال کو ہم فریب، نظر، ایلیوژن کہتے ہیں۔ فریب، نظر، ایلیوژن ایک غیر مستقل عارضی کیفیت ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، رد و بدل اور تغیر میں دیکھنا شعوری حواس کا کام ہے، اور اس دنیائے ناپید کنار کا مشاہدہ کرنا جس میں تغیر اور تبدل نہیں ہے، لاشعوری حواس کا دیکھنا ہے۔ اب بات اس طرح بنی کہ آدمی کی زندگی میں دیکھنے کی دو طرزیں ہیں، ایک طرز بالواسطہ اور ایک طرز براہ راست۔ بالواسطہ دیکھنا شعوری نظر ہے اور براہ راست دیکھنا لاشعوری نظر ہے۔ شعوری نظر سب کی سب مفروضہ اور فکشن ہے، لاشعوری نظر سب کی سب غیر مفروضہ، غیر فکشن اور حقیقت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی فکشن نظر کی نفی کر کے اس نظر کو حاصل کر لے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ توجیہات از خواجہ شمس الدین عظیمی، صفحہ نمبر 77۔ آپ مزید فرماتے ہیں، آدمی کو حقیقت کے اندر داخل ہونے کے لیے مفروضہ اور فکشن حواس کی نفی کرنا پڑتی ہے۔ توجیہات از خواجہ شمس الدین عظیمی، صفحہ نمبر 78۔ تغیر اور تبدیلی ضمنی حواس کا لازمی حصہ ہے۔ انسان خود اپنے آپ کو ہی دیکھ لے، ایک دن کا بچہ، 1 سال کا بچہ، 60 سال کا آدمی، اپنی پوری زندگی میں انسان ہر روز تبدیل ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے تبدیل ہوتے ہوئے مراحل کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انسان اور ہر مخلوق کی بنیاد غیب میں ہے، وہ غیب سے آتا ہے اور غیب میں چلا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ 156۔ اس دنیا میں انسان اکثر عارضی کیفیات اور عارضی مفادات کو خود پر حاوی رکھتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کا بیشتر حصہ بدلتے رنگوں کی طرح غیر مستقل، یعنی فریب، نظر، ایلیوژن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 64، ترجمہ، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ قرآن پاک میں ہے، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 17، ترجمہ، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی واقف اسرار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ، اللہ کی قسم،
دنیا کی آخرت کے مقابلے میں مثال ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے تو دیکھے اس کی انگلی کتنا پانی لائی ہے۔ باب العلم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، نہج البلاغہ صفحہ نمبر 119، دنیا کی مثال ایک سانپ کے جیسی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اسی طرف کھینچتا ہے اور ہوشمند و دانا اس سے بچ کر رہتا ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مادی وسائل کا استعمال ناگزیر ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مادی زندگی اور مادی وسائل کو ہی سب کچھ جان کر حقیقت کی طرف سے آنکھیں بند کر لے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان فریب نظر، ایلیوژن یا فکشن کو حقیقت سمجھتا ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی ایک طرز یہ ہے کہ انسان مادی تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے اصل وجود یعنی روح کو اور حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس دنیا میں ہم عالم امتحان میں ہیں۔ اس امتحان کا ایک نصاب ہے۔ ہمیں یہ نصاب اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام خصوصاً ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم النبیین معلم اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبرانہ تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے صبغت اللہ سے انسان کا باطن ایک مستقل رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اس رنگ میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس مستقل رنگ کا اظہار انسان کے اللہ پر بھروسے کی کیفیات سے ہوتا ہے۔ ایسے بندے کا شمار صالحین اور محسنین میں ہوتا ہے۔ دنیا کی رغبت، مال کی محبت، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی عدم ادائی، آخرت سے لاپرواہی اور مفروضہ حواس کی گرفت اللہ سے دوری کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے حقیقت کو سامنے رکھنا اور مفروضہ حواس کی نفی کرنا ضروری ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی علوم کے وارث اولیاء اللہ اپنے شاگردوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرتے ہوئے مفروضہ حواس سے دوری اور حقیقت شناسی کی تربیت و تعلیم دیتے ہیں۔ مفروضہ حواس کی نفی کر کے ایک پختہ اور حقیقی رنگ میں رنگ جانے یعنی صبغت اللہ کے لیے انسان کو درجہ بدرجہ کاوش کرنا ہوگی۔ ایک بندہ مومن کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مرتبہ احسان کیا ہے۔ مرتبہ احسان کی کیفیات انسان کے ذہن، قلب اور روح پر وارد ہوں۔ اس کے لیے باطنی نظر یا روح کی آنکھ کو بیدار اور متحرک کرنا ہوگا۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، روح کی اپنی ایک صفت ہے، وہ یہ کہ روح ہر آن ہر لمحہ متحرک رہتی ہے اور قائم بالذات رہتے ہوئے طرح طرح کے روپ میں مظہر بنتی رہتی ہے۔ روح کا ایک بڑا وصف یہ ہے کہ مفروضہ اور فکشن حواس میں کبھی سامنے نہیں آتی، البتہ مفروضہ اور فکشن حواس کو اپنے لیے لباس کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ کتاب پیرا سائیکلوجی صفحہ نمبر 59۔
سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات اللہ کی مشیت سے واقف ہونے، حقیقت کو سمجھنے اور اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کی ترغیب دیتی ہے۔ ان مقاصد کو پانے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی سے اولیاء اللہ نے تربیتی و تعلیمی نصاب بنائے ہیں۔ صدیوں سے جاری اس تربیتی و تعلیمی نصاب کو دور حاضر میں سلسلہ عظیمیہ کے پلیٹ فارم سے پیش کیا گیا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ نے اس مقصد کے لیے جو طریقہ کار مرتب کیا ہے اسے مختصراً الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی قربت یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور علوم نبوت کا طالب علم بننا ضروری ہے۔ ان علوم کی تعلیم و تفہیم کا ایک ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء اللہ ہیں۔ یہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے راہ سلوک کے طالب علم کو مخلوق خدا کے لیے خیر کے جذبات رکھتے ہوئے انسانوں اور دیگر مخلوقات کی خدمت کے لیے بھی خود کو مصروف رکھنا ہوگا۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال کریں، سب کا خیال کریں۔ اللہ حافظ۔